أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت اور قربت سید الشہداء کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. قبل اس کے کہ گزارشات کی ابتدا کی جائے، آج کی یہ مجلس برائے اِیصال ثواب محمد رضا کاظمی والی رضا کاظمی کے مرحوم والدین کے لیے ہے، ان کے خانوادے کے لیے، دیگر مرحومین کے لیے، کل مومنین و مومنات، مرحومین و مومنات اور وہ تمام علماء اکرام اور مراجع جو دین حقہ کی تبلیغ میں مصروف رہے، آج ہم میں موجود نہیں ہے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اور بالعموم اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں درود پڑھتے ہوئے. اللہم صلی اللہ
خوشا نصیب ہیں آپ لوگوں کے کہ چھٹی کی رات میں آپ لوگ فرش عزا پر اس لیے آ گئے تاکہ حسین کی ماں کو اس کے لال کا پرسہ دے سکے۔ اذان محترم، عجیب نام ہے حسین ابن علی کا۔ جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم 40 کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہر عزادار کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی 40 پر حسین کے روضے پر موجود ہوتے ہیں۔ عجیب نام ہے اور عجیب اس کے اثرات ہیں۔ جو پہلی دفعہ گیا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے دوسری دفعہ جاؤں، اور جس نے جاگیر علی اکبر نہیں دیکھی اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ خدا مجھے ضرور ایک دفعہ جاگیر علی اکبر دکھائے۔ لیکن یہ 40 حسینی جو لوگ چلے گئے خوش نصیب ہیں، جو نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے، تو ہم لوگ اپنے اپنے شہروں میں اس مشی کو جگانے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے مرکزی جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اس وقت ایک اچھی خاصی کمپین چل رہی ہے، اور اس وقت نہیں چل رہی، جب سے یہ مشی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے چل رہی ہے۔ مشی کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، چونکہ میرا تعلق اسی لاہور شہر سے ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نہر پر سفر کرتے تھے 18 یا 19 کی شب میں، تو یہاں پر مختلف قافلے پیدل سفر کر رہے ہوتے تھے، اور پھر یہ باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، اور جب باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ جو اسی لباس میں ملبوس اسی منبر پر عزاداروں کے سامنے بیٹھ کر یہ پیغام دیتے تھے اور دیتے آ رہے ہیں۔ آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ تک ویڈیو پہنچی ہوگی کہ لوگوں نے کہا کہ ایک پیغام دکھا دو جو سید الشہداء نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہو۔ ایسے ہی لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ اس مشی کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے گا، مشی کے دوران آپ کو ہر موقع پہ ایکٹیو جتنی بھی تنظیمیں نظر آئیں گی، ان میں زیادہ تر جو ایج گیپ نظر آئے گا، ایج گروپ نظر آئے گا، وہ نوجوان طبقہ ہوگا۔ اور یہ نوجوان طبقہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ مقصد حسین کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز اپنے اپنے موقع پہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مقصد حسین کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پلے کارڈز کی صورت میں، مختلف حسین ابن علی کے خطبات کی صورت میں آپ کو جگہ جگہ پیغامات نظر آئیں گے۔ کہیں آپ کو خیمہ قرآنی نظر آئے گا، کہیں آپ کو خیمہ حسینی نظر آئے گا۔ یہ تمام کے تمام لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پورے لاہور سے آنے والے لوگوں کو حقیقت کربلا سے آشنا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے، جنہوں نے فقط عزاداری کو بنام عزاداری رونے تک محدود کر دیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ عزاداری کا مقصد فقط رونا ہے، یہاں سے کوئی تحریک لے جانے کی کوئی مقصد نظر نہیں آتا، یہاں سے فرش عزا سے کوئی تحریک نہیں، یہاں بیٹھو، رو، اپنے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جمع کراؤ، بس یہاں آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ کیا حسین کا پیغام یہ تھا؟ فرش عزا پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرش عزا پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جب حسین ابن علی نے حل من ناصر ینصرنا کی فضا کو بلند کیا تھا اور کسی نے لبیک نہیں کہا تھا، علی اصغر کے بعد کوئی بھی لبیک کہنے والا موجود نہیں تھا،
آج جب تم فرش عزا پر بیٹھ کر اس صدا کو سنو تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تمہارے زمانے کا حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا دے گا تو تم نے اس کی صدا پر لبیک کہنا ہے. یہ پیغام ہے فرش عزا سے، اور یہی عزاداری کا مقصد اور ہدف ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اپنے زمانے کے امام کے لیے، اس سپاہ کو تیار کریں جو ہماری گودوں میں موجود ہیں. خداوند کریم نے ہمارے بچوں کو ہماری ملکیت میں نہیں دیا، خداوند کریم نے امانت کے طور پر ہمیں یہ بچے عطا کیے ہیں، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے آزمائش کے طور پر کہ میرے یہ بندے میری اس امانت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ہم نے ان بچوں کی تربیت کرنے کے بعد انہیں معاشرے کو واپس کرنا ہے. آپ اور میں معاشرے سے پریشان کیوں ہیں؟ بچے کو گھر سے باہر کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ فوراً کہتے ہیں باہر کے حالات خراب ہیں. باہر بتائیے، باہر کون سے بچے موجود ہیں؟ آپ کے اور میرے بچے موجود ہیں نا، اور کون ہیں؟ آسمان سے فرشتوں نے آ کر باہر کا ماحول خراب تو نہیں کیا. آپ کے اور میرے بچے باہر موجود ہیں. اگر آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہوتی تو کیا آپ اور میں پریشان ہوتے کہ باہر کا ماحول خراب ہے؟ بس فرش عزا ایک میسیج آپ کو یہ دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے امام کے لیے تیار کرو. آپ مشی کریں گے، یاد رکھیے دوران مشی ہر جوان یاد رکھے کہ وہ حسین ابن علی کی فوج کی سپاہ کا ایک سپاہی ہے، لہٰذا اس کی آنکھوں میں وہی حیا ہونی چاہیے جو ابو الفضل العباس کی آنکھوں میں تھی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. خواتین، میری مائیں بہنیں، جب مشی کے لیے نکلیں تو فقط ایک دفعہ کھڑے ہو کر شیشے کے آگے اپنے حلیے پر نظر کرو. آیا تم زینب کبریٰ کی تصویر بن گئی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا حجاب ناقص ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جا تو حسین کی فوج میں رہی ہو لیکن تمہارے بے حجابی کی وجہ سے حسین کے مقصد پہ ضرب لگ رہی ہے؟ میرے نوجوان دوست، میرے نوجوان بچے، راستے میں آپ کو تبرکات ملیں گے. آپ نے تبرک کھا لیا، اب یہ لفافہ، یہ کاغذ جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، کوشش کریں اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں، اسے سڑک پر نہ پھینکیں. کیوں؟ ہم سب نمائندگان ہیں اس روئے زمین پر، اس پاکستان کی سرزمین پر. جب ہمارا یہ قافلہ جگہوں سے گزرے گا تو امت مسلمہ کو یہ میسج جانا چاہیے کہ حسین کے یہ عزادار پاک اور صاف طینت رکھتے ہیں. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. کیسا جملہ سخت ہے. اگر کبھی ایسا سعودی حکومت اجازت دے دے، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے خداوند کریم ضرور بلائے اپنے گھر میں. جب آپ وہاں سے جائیں اور منا سے حاجی نکلتا ہے نا، خدا کی قسم اگر میڈیا جا کر دکھائے کہ مسلمانوں نے کتنا گند مچا رکھا ہے ان خیموں میں، تو شاید حج کے فلسفے پر ضرب لگ جائے. ان خیموں میں اتنا گند مچایا ہوتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ مستطیع لوگ ہیں جن پر حج واجب ہے، یعنی پوری دنیا کی کریم ویل آف لوگ ہیں، صحیح، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن جب یہ خیموں سے نکل کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا آپ جب سڑکوں سے گزریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک شاپنگ بیگ ساتھ رکھیں بڑا، اس کے اندر اپنا بھی ڈالتے جائیں، اور اگر کہیں گرا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھا کر ڈالتے چلے جائیں. انشاءاللہ آپ کا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے گا. درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر. اللہ صلی علی محمد
محمد۔ موضوع گفتگو ہمارا چل رہا ہے آزمائش، اور پہلے دن جو گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کی، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، بھرپور انداز میں میں نے یہ مطالب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہمارا سلسلہ گفتگو آ کر رکا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور کل ہم نے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کیا کہ جو صبر و رضا کا پیکر تھا۔ یہ صبر کیا ہے؟ خداوند کریم نے جو قرآن میں کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جہاں ایک اور جگہ پر خداوند کریم نے صبر کا ذکر کیا تو اس انداز میں ذکر کیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلہ، کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ ہیں کہ جنہیں خداوند کریم بڑے گروہ کے اوپر فتح و نصرت عطا کرتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ واللہ مع الصابرین، جب یہ چھوٹا گروہ صبر کرنے والوں میں سے ہو۔ صبر کیا ہے؟ آیا صبر کچھ کرنے کا نام ہے یا خاموش بیٹھنے کا نام ہے؟ توجہ کیجئے گا، خدا مجھے وہ توفیق دے کہ میں یہ مطالب آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا سکوں۔ صبر کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی۔ وہ لوگ جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، کمیونزم کا زمانہ جب عروج پر تھا تو دین کو افیوم کے نام سے تعبیر کیا گیا، کہا کہ دین ایک افیوم ہے، دین ایک افیوم ہے، جو شخص دیندار ہے وہ سست ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کیا بتائی گئی؟ کہا کہ دین میں یہ جو صبر ہے نا، یہ ایک بہت بڑا ڈھکوسلا ہے۔ توجہ کیجئے گا، صبر ایک بہت بڑا ڈھکوسلا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان سست ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور کہا کہ یہ صبر سرمایہ داروں کی پیداوار ہے۔ سرمایہ داروں نے صبر کو بنایا اور یہ خوبصورت گولی غریبوں کو دے دی، اور کیا کہا؟ صبر کرو، یہ جو چیزیں امیروں کے پاس ہیں ان تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب خداوند کریم تمہیں اس کا نعم البدل عطا کرے گا۔ لہذا یہ کیا ہے؟ ایک ڈھکوسلا ہے۔ اچھا، یہ کنہوں نے تعریف کی صبر کی؟ وہ جو کمیونزم کے حامی لوگ تھے۔ ایک اور تعریف کی گئی اس کے بالکل برعکس، کہا نہیں، یہ سرمایہ داروں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے صبر، بلکہ خود صبر غریبوں نے تراشا ہے تاکہ اپنے آپ کو طفل تسلی دے سکے کہ انشاءاللہ خداوند کریم ہمیں اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرے گا۔ اب جب انسان صبر کر لیتا ہے اپنی حالت پر تو کیا کرتا ہے؟ یہ کوشش نہیں کرتا، یہ آگے بڑھنے کی جستجو نہیں کرتا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جہاں کھڑا ہے وہی کھڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہے۔ انکم کتنی ہے؟ 10,000 روپیہ، ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں؟ 20,000 کے، اور یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کوئی نہیں۔ خداوند کریم، دو نظریات ہو گئے، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ ان لوگوں نے دیا جو دیندار لوگ ہیں، جو دین کے دعوے دار ہیں، جو دین کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو غم کا کوئی دھچکا لگتا ہے تو اس دھچکے میں اگر آپ کو غم محسوس ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو یہ صبر کے برخلاف ہے۔ توجہ کیجئے گا، نوجوان طبقے، کل بھی مجھ سے 2-3 بچوں نے سوالات کیے، جواب اس آیت کے اندر پوشیدہ ہے۔ کیا؟ یہ جو نظریہ ہے کہ صبر کرو
مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، لیکن اس پر خاموش رہو. تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں آنا چاہیے. اگر تمہاری آنکھ سے آنسو آیا تو یہ خلاف صبر ہے. بتائیے کیا یہ صبر کی تعریف مکتب اہل بیت قبول کرتا ہے؟ کیوں؟ اور خصوصاً صبر کی یہ تعریف جیسے ہی یکم محرم نزدیک ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگتی ہے. کہ آپ کو دکھ ہوا ہے، صحیح ہے، نو پرابلم، ہوتا ہے. آپ کے سامنے جوان بیٹے کا لاشا ہے، صحیح ہے، صبر کرو، لیکن آنکھ سے آنسو نہیں آنے چاہیے. یہ تعریف کیوں باطل ہے؟ مکتب اہل بیت اس تعریف کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات ہیں. اس سے پہلے کہ وجہ بتاؤں، خود وہ واقعہ کون سا؟ جناب یعقوب کا. گریہ کیا، کس بات پہ گریہ کیا؟ بیٹا کھو گیا ہے، آنکھوں سے دور ہے، نہیں پتا کہاں گیا ہے. اتنا گریہ، اتنا گریہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. آنکھوں کو نظر آنا بند ہو گیا، سفیدی اتر آئی. لیکن اپنے اس رونے کو اللہ کا نبی کیسے جسٹیفائی کر رہا ہے؟ کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. یہ جو میں اپنے بیٹے کی جدائی پہ رو رہا ہوں، یہ رونا صبر جمیل ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل، سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خداوند کریم نے تیسرا بیٹا لے لیا، ابراہیم. دفنا رہے ہیں اور آنکھوں سے اشکوں کی لڑی جا رہی ہے. ایک شخص آیا، دیکھا روتے ہوئے، کہا انت یا رسول اللہ وتبکی. یعنی آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے پھر بھی رو رہے ہیں؟ کہا رو رہا ہوں، لیکن یہ رونا طبیعی ہے. کہا نہیں، یہ صبر کے خلاف ہے. کہا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. تو نہیں دیکھ رہا کہ خداوند کریم نے آنکھوں کو بنایا ہے؟ ان العین لتدمع وان القلب لتحزن. جب قلب محزون ہو جائے تو آنکھ برستی ہے، لیکن کیا تو دیکھ نہیں رہا؟ میرا منہ بند ہے، میں پروردگار سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا. میں پروردگار سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا. بس یہ نظریہ کیوں باطل ہے؟ یہ نظریہ اس لیے باطل ہے کہ اگر ایک لمحے کو آپ تصور کریں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے تھے اور نہیں آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ قساوت قلبی میں مبتلا ہیں. دین آپ کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا، دین آپ کو نرم دل دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو آپ کا قلب محزون ہونا چاہیے. لہذا یہ نظریہ بھی باطل ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب ایرانی انقلاب آیا تو گورباچوف کو خط لکھا، اردو میں وہ موجود ہے، پڑھیے. خط بہت طویل ہے، لیکن اس میں امام خمینی نے ایک جملہ لکھا. کہا کہ تم کمیونزم کے حامی اور علم بردار جو دین کو افیون کے نام سے تعبیر کرتے ہو، اگر دین افیون ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ، ایک نہتہ ایران میں موجود لشکر، نہ جس کے پاس اسلحہ تھا نہ جس کے پاس سپاہ تھی، کیسے اس نے بادشاہت کو ختم کر دیا؟ اگر دین افیون ہوتا اور سونے کا پیغام دیتا، سست رہنے کا پیغام دیتا، تو کیسے ایک چھوٹا سا لشکر زمانے کی اتنی بڑی بادشاہت پہ غالب آ جاتا؟ لہذا تمہارا یہ نظریہ باطل ہے. اب آئیے
ایک سفر اور طے کیجئے. سورہ انفال میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اے اللہ کے نبی، ان مومنین کو قتال کے لیے تیار کیجئے. ذہن میں رکھیے گا، صبر. ان مومنین کو قتال کے لیے تیار کیجئے. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر ان یکن منکم 20 صابرون 20 صبر کرنے والے مجاہد موجود ہوں گے، یغلبوا 200 تو یہ غلبہ پا لیں گے. کس کے اوپر؟ 200. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، توجہ میری طرف رکھیے گا. اگر وہاں پر اس آیت کو مشاہدہ کریں جہاں پر خداوند کریم کہتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اس کے بعد صابرین کا ذکر یہاں پر کرتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ یہ آیتیں جو ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے اور دوسری آیت سورہ انفال میں ہے، ادھر صبر کا ذکر کر کے خداوند کریم کیا ادھر ڈیفینیشن دے رہا ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآنی آیات جس طرح سے نازل ہوئیں ویسے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں. قرآنی آیات کا جو تسلسل تھا، یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، یہ اسی تسلسل کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. اس کی جمع آوری کی گئی ہے. میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دل کر رہا تھا کہ چونکہ جوان اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ ایک آیت آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں پھر ایک آیت آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ خدا نے ایک ہی موضوع پر ایک ہی جگہ پر تمام آیتیں کیوں نہیں نازل کر دی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب خدائی ترتیب نہیں ہے، انسانی ترتیب ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. اب جب یہ صبر کرنے والے، خدا کہتا ہے کہ اگر صبر کرنے والے 20 ہوں تو یہ 10 گنا کے اوپر غالب آ جائیں گے. الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. خدا کہتا ہے کہ اب میں جان گیا ہوں کہ تمہارے اندر ضعف موجود ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر ضعف موجود ہے. اب تم 10% کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اے پروردگار، ضعف تو پہلے بھی موجود تھا. کس اعتبار سے؟ نمبر کے اعتبار سے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ 20 ہوں تو کن پہ غالب آ جائیں گے؟ 10 گنا بڑے لشکر پر. تو عدد کے اعتبار سے ضعف تو پہلے ہی موجود ہے. اے پروردگار، یہاں تو کس ضعف کی بات کر رہا ہے؟ خداوند کریم کہتا ہے کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ لشکر ہے کہ جس میں صابرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یہ اس منزل پر فائز نہیں ہے. خداوند کریم نے وہ 10% سے اٹھا کر فوراً ہی تخفیف کی اور کہا میں کنسیشن دیتا ہوں. اب کیا ہے؟ کہا کہ اگر 100 افراد ہوں تو 200 پر غالب آنا چاہیے. کیا پروورشن بنتا ہے؟ وہاں جب تم صبر کی اوج پر موجود ہو تو 10% پہ غالب آنا چاہیے. اب اگر تمہارا صبر نیچے آ گیا ہے تو چلو 10% نہیں تو کم از کم دگنے کے اوپر غالب آؤ. اذہان عالیہ میں اس گفتگو کو محفوظ کر لیں. ہمیں ایک اگلی منزل کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ نتیجے کے طور پر ان آیتوں کی تطبیق کرتے ہوئے جائیں گے. یہاں تک آپ پہنچ گئے؟ اچھا، ایک جگہ پر خداوند کریم نے اس نمبر کی تذلیل بھی کی ہے. پوری طول تاریخ میں دیکھیے، آپ کے سناٹے کی قسم، پوری طول تاریخ میں خداوند کریم نے ایک جگہ پر نمبر کی تذلیل کر دی. اور وہ کب ہوا؟ جب علی ابن ابی طالب نے ایسی تلوار چلائی کہ خداوند کریم نے کہا افضل من عبادت الثقلین. اے علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، یہ تیری ایک ضربت پوری ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. آگے بڑھیں گے. خداوند کریم نے اپنی قربت کا ذریعہ کسے قرار دیا؟
ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ نے ابھی مغربین کی نماز پڑھی، کیا نیت کی؟ 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں، ادا واجب قربتاً الی اللہ۔ آپ کوئی کام کریں، اب مجلس میں آئے، کیا نیت ہے ذہن میں؟ قربتاً الی اللہ۔ آپ نے تبرک کا اہتمام کیا، نیت کیا ہے ذہن میں؟ قربتاً الی اللہ۔ آپ نے کسی فقیر کی مدد کی، نیت کیا ہے؟ قربتاً۔ اور یہ ہونی بھی چاہیے، یہ نہ سوچئے گا کہ کسی فقیر کی مدد کر رہا ہوں تو کل کو مجھے القابات کے ساتھ نوازے گا، حاجی صاحب آپ تو بڑے کریم ہیں نا۔ نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ یعنی یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، کیا؟ کہ خداوند کریم انسان کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ قربتاً الی اللہ یہ مقصد ہے انسان کی تخلیق کا۔ اب آئیے، 2 عالم ہے، ایک ہے عالم تشریح اور ایک ہے عالم تکوین۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ ماشاءاللہ علماء کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک ہے عالم تشریح اور ایک ہے عالم تکوین۔ عالم تشریح میں خداوند کریم نے انسان سے عبادات کو چاہا ہے، عبادات کو اس کے ذمہ لگایا ہے، لیکن عالم تکوین میں خداوند کریم نے انسان کے لیے آزمائش، مصائب اور آلام کو رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ عام گفتگو نہیں میں کر رہا، عام مجمع میں یہ گفتگو کی نہیں جا سکتی۔ 2 عالم، عالم تشریح، عالم تکوین۔ عالم تشریح کیا ہے؟ عالم تشریح میں خداوند کریم چاہتا ہے کہ میرا بندہ واجبات کو پورا کرے، عبادات کو انجام دے، لیکن عالم تکوین میں خداوند کریم اپنے بندے کو مصائب اور آلام سے دوچار کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بہترین اور آسان عبادات نہیں ہے۔ نہیں پہنچے آپ لوگ؟ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ عبادات نہیں ہے، مصائب اور آلام ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انسان عبادات انجام دیتے دیتے تکبر کی طرف چلا جائے۔ توجہ، انسان عبادات انجام دیتے دیتے تکبر کی طرف چلا جائے۔ بتائیے شیطان کیا کہ نہیں کیا؟ کس بات پہ تکبر کیا تھا؟ عبادات پہ تکبر کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں لیکن مصائب اور آلام ایسی چیزیں ہیں کہ جب خداوند کریم انسان کو مصائب سے دوچار کرتا ہے تو تکبر اس کے نزدیک بھی نہیں آ پاتا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ یہ مصائب اور آلام انسان کے اندر خود پسندی نہیں لے کے آتے، خود فراموشی نہیں لے کے آتے، بلکہ یہ مصائب و آلام انسان کو خداوند کریم کی بارگاہ میں اس طرح چمکتا دمکتا کھڑا کرتے ہیں کہ خداوند کریم کہتا ہے اب تیری زبان تیری نہیں میری زبان ہے، اب تیرے کان نہیں ہے میرے کان ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا ہم پروردگار کو کانوں کی طرح مجسم کر رہے ہیں؟ نا، یہ کان یہ ذریعہ ہے۔ بتائیے وہ شخص جو بہرا ہے اس کے کان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ جو نہیں دیکھ سکتا اس کی آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یعنی کیا مطلب؟ اب جب یہ بندہ جو پروردگار کے ہاں اتنے مصائب اور آلام برداشت کرنے کے بعد کامیابی کی منزل پر آتا ہے تو خداوند کریم کہتا ہے تیری بصارت تیری نہیں میری بصارت ہے۔ ایک جملہ بول دوں، ایک شخص آیا، امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر سوال کیا، اے اللہ کے ولی بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ توجہ، اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ ایک دفعہ اوپر دیکھا، دفعہ نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا اور پیچھے دیکھا، ساری جہات میں دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ انت جبرائیل،
تو ہی جبرائیل ہے. سوال کیا, بشری شکل میں آیا تھا نا, سوال کیا یا علی اگر آپ کو پتا تھا کہ میں ہی جبرائیل ہوں, آپ نے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کیوں دیکھا؟ عجیب جملہ بولا, کہا اس لیے دیکھا کہ مجھے دیکھنے والے دیکھ لے علی کی بصارت کہاں تک کام کرتی ہے. اللہ اکبر, بلند آواز سے. اللہ صلی علی محمد وآلہ, سلامت رہیں. پھر یہ منزل عاطل ہے کہ جب انسان مصائب اور آلام کو برداشت کرتا ہے, اور بسا اوقات ہر وقت ایسے نہیں ہوتا کیا کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے اور ہم یہ سمجھے کہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو یہ مصیبت آئی ہے. یہ جہاں علتوں کا جہاں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ جا رہے تھے, جاتے جاتے گاڑی لگ گئی, آپ کو نہیں پتا علت کیا ہے, لیکن پروردگار کے ہاں اس کی وجہ ہے. آپ جا رہے تھے, چلتے چلتے پاؤں پھسلا, گرے, آپ کو نہیں پتا وجہ کیا ہے, سبب اللہ جانتا ہے. مجتہد کا نام مجھے یاد نہیں ہے. سفر کر رہے تھے, اونٹ ساتھ میں تھا, تو راستے میں چلتے چلتے اچانک اونٹ نے اتنی زور سے ٹانگ ماری کہ یہ مرتے مرتے بچے. ٹانگ نہیں لگی. نماز شب ادا کی. اب مکاشفہ میں پروردگار سے پوچھا کہ بہر الہ, ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ اونٹ نے مجھے ٹانگ مارنے کی کوشش کیوں کی تھی. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ دن میں ایسے کئی معاملات پیش آتے ہیں, سوچتے ہیں, ذہن بھی نہیں جاتا, ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. کیا جواب ملا؟ کہ جب تو اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا تو تیرے ذہن میں ایک غلط سوچ آئی تھی. کہ پروردگار, سوچ آئی تھی لیکن میں نے عمل تو نہیں کیا. آواز پروردگار آئی, ہم نے تجھے بچا بھی تو لیا, ہم نے تجھے بچا بھی تو لیا. اکثر مومنین کہتے ہیں قبلہ دعا کریں, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, بہت زیادہ مصائب ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اور جب حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, ابھی حدیث قدسی بھی سناؤں گا, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو حالات نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے. کسی نے کہا, کسی عالم دین نے, جاؤ امام رضا کی نگری میں جا کر سلام کرو, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. چلا گیا, جا کے سلام کیا, اب جب واپس آیا حالات جوں کے تو ہیں, ٹھیک نہیں ہوئے. پھر کسی نے کہا کہ جاؤ جا کر کربلا میں نواب کربلا کو سلام کرو, چلا گیا, جا کے سلام کیا, واپس آیا, لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوئے. کسی عالم دین کے پاس بیٹھا, اس نے پوچھا بتاؤ تم پر حج واجب ہے؟ کہا حج واجب ہے. کہا جاؤ پہلے حج کر کے آؤ, پھر تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حج واجب تھا, چلا گیا, اللہ کے گھر میں سلام کر کے آیا, اپنا واجب پورا کر کے آیا, اب واپس آیا اور آ کر پھر وہی شکوہ کر رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے. اس کو نہیں پتا حالات ٹھیک نہیں ہوئے, حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. کیوں؟ توجہ, مجمع میری طرف نہیں ہے. کیوں اس کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں, خدا نے بہت کچھ دے رکھا ہے, حج کب سے واجب ہو چکا ہے لیکن ابھی تک توفیق نہیں ہوئی. اور خدا نے استطاعت دے رکھی ہے, ہاتھ اٹھا کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا اے پروردگار اتنی استطاعت دے کہ میں حج کر سکوں. کیوں؟ خدا نے اس سے استطاعت دی رکھی ہے, لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک یہ نہیں آیا. کیا نہیں آیا؟ کہ میں جاؤں حج کر کے آؤں, جاؤں زیارات کر کے آؤں. میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, کئی ایسے لوگوں کو بڑے بڑے پلازوں کے, بڑے بڑی ملوں کے مالک ہیں, لیکن حج پہ جانے کی توفیق نہیں ہے, زیارات پہ جانے کی توفیق
نہیں ہے. یہ جو زیارات کر کے آیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ خداوند کریم اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے, اسی لیے انہی حالات میں رکھا ہوا ہے کہ بار بار کبھی حسین کے پاس جاتا ہے, کبھی اللہ کے در پہ حاضری دیتا ہے. مصائب و آلام کیا ہے؟ حدیث قدسی سنانے لگا ہوں. کیا ہے؟ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے دو طرح سے عذاب دیتا ہوں. ایک عذاب کی قسم یہ ہے کہ جب میں عذاب دیتا ہوں تو بندے کو مصائب اور آلام اور مشکلات کے اندر گرفتار کر دیتا ہوں. توجہ کیجئے گا, ایک قسم یہ ہے. اور ایک قسم کیا ہے؟ پروردگار کہتا ہے کہ ایک قسم یہ ہے کہ اب میں اپنے بندے کو آسانیوں کے اندر دھکیلتا چلا جاتا ہوں. اتنا آسانیوں میں جاتا ہے, اتنا آسانیوں میں جاتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اب میں نے اس سے پلٹنے کی توفیق چھین لی ہے. اللہ اکبر, اب میں نے اس سے پلٹنے کی توفیق. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ اور میں اچھے حالات میں ہیں تو سوچنا ہے وجہ کیا ہے. بعض نسلوں میں آپ دیکھتے ہیں, ہمارے ہاں عام جو سرکل ہے وہ کیا ہے؟ دادا کماتا ہے, بیٹا محنت کرتا ہے اور اس کا بیٹا آ کے اڑاتا ہے, اور پھر یہ سرکل واپس چلتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض نسلیں ایسے ہیں کہ خداوند کریم جیل در جیل نسل در نسل دولت عطا کیے رکھتا ہے. اس کی دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کی دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو نسل در نسل خدا کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اس لیے خداوند کریم نے نسلوں میں آسانیاں اتار دی ہیں, اور یا نسل در نسل کوئی کسی فرد نے ایسا کام انجام دیا ہے کہ اب خداوند کریم اس کی نسلوں کو بھی یہ توفیق نہیں دیتا کہ پلٹ کر خدا کی طرف رخ کر کے اس کی بارگاہ میں یہ توفیق حاصل کر سکے کہ پروردگار اپنے در پر تو بلا لے. ذرا اللہ کے رسول ایک صحابی کے گھر گئے, صلی اللہ علیہ محمد. کتاب کا نام عدل الہی, شہید مرتضی مطہری, جا کر پڑھیے. ساری چیزیں ممبر سے بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ کے نبی وارد ہوئے, اصحاب ساتھ تھے, اس نے دعوت دے رکھی تھی کھانے کی. جیسے داخل ہوئے سمیت اصحاب کے اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کبوتری انڈا دے رہی ہے, اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو یہ کبوتری کا انڈا نیچے گرا لیکن ٹوٹا نہیں. ٹوٹا؟ آپ اور میں وہاں ہوتے تو معجزہ ہو جاتا نا. ہمارے یہاں معجزے تو فوراً ہو جاتے ہیں, علم سے معجزہ ہو جاتا ہے, اور پھر ہم اس پہ تنقید کریں تو ہم پر مقصر ہونے کا ٹیگ بھی لگ جاتا ہے. رک گئے اللہ کے نبی اور صحابی سے پوچھا, کہا یہ عجیب بات ہے, اسے طبیعی طور پر ٹوٹنا چاہیے تھا, ٹوٹا نہیں. تو یہ مسکرا کے کہنے لگا آپ اس بات پہ پریشان ہو گئے ہیں, یہ بات تو پریشانی کی ہے ہی نہیں, اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ کہا طبیعی طور پر اس کا اتنی بلندی سے گرنا اور نہ ٹوٹنا یہ خلاف قانون فطرت ہے, اسے ٹوٹنا چاہیے تھا. تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول, آپ کو پتا ہے کئی عرصے سے نہ میرے گھر پہ کوئی مصیبت آئی ہے, نہ میں بیمار ہوا ہوں, نہ میری فیملی میں کوئی مریض ہوا ہے. انہی پیروں پر اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے کہا اس کے گھر سے باہر نکل جاؤ, اس کے گھر سے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا خداوند کریم نے تجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ تجھے کسی آزمائش میں مبتلا کر سکے. اللہ اکبر. بس اب آئیے,
اس آیت میں کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ سورسز میں بیان کر کے پہلی مجلس میں جا چکا ہوں. کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا خداوند کریم کہتا ہے میں امتحان لوں گا. کس کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ, بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, نقصان ہوگا کاروبار میں, وَالْأَنفُسِ, تمہارے پیارے تمہاری آنکھوں کے سامنے چلے جائیں گے, وَالثَّمَرَاتِ, میوہ دل, تمہاری اولاد میں تمہیں دے کے واپس لے سکتا ہوں. خداوند کریم ان سارے مصائب کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت دے دو. اے پروردگار مجھے لوس ہو رہا ہے, تو کہہ رہا بشارت دے دو. میرا جوان بیٹا مر گیا ہے, تو کہہ رہا بشارت دے دو. میرا باپ چلا گیا, میری ماں چلی گئی, تو کہہ رہا بشارت دے دو. میرے پاس رہا کچھ نہیں, تو کہہ رہا بشارت دے دو. کس کو بشارت دے دو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ساری چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تو تمہاری تھی ہی نہیں. یہ تو تمہاری تھی ہی نہیں. اگر میں نے تمہیں دے کر واپس لے لی ہے تو یقین رکھو کیا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو یہ جو چیزیں تمہیں دی تھی تمہاری ملکیت نہیں تھی, ان کا مالک میں خود پروردگار تھا. تمہیں وقتی طور پر دے کر واپس لے لی, اب یقین رکھو کہ اس کے بدلے میں جو دوں گا وہ اس سے بہتر ہوگا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں کون؟ جنہوں نے صبر کیا ہے, اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جملے کی تہ میں نہیں جا رہا ورنہ میرا وقت یہیں پر ختم ہو جائے. آج چھٹی کی رات بھی ہے, تھوڑا سا وقت آپ سے زیادہ لوں گا, اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں, نتیجے کی طرف جانا چاہتا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا درود بھیجا ہے. نہیں, توجہ نہیں ہوئی, لفظ بدل کے کہہ دوں, یہی وہ لوگ ہیں جو علیہ السلام ہے. اللہ اکبر, اللہ صلی علی محمد. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان پر اللہ درود بھیجتا ہے, اور یہ سلسلہ وہاں تک رکا ہوا نہیں ہے, ان کے توسل سے ہر صبر کرنے والے تک پہنچ رہا ہے. آپ دیکھیے اپنے آس پاس, خداوند کریم ہر اس بات پر جس پر انسان صبر کرتا ہے بہترین ثمرہ عطا کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے زمانہ طالب علمی میں شہریہ ملا کرتا تھا, تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتے تھے. جب پیسے جڑ گئے تو کسی کو انویسٹ کرنے کے لیے دے دیے سائلنٹ پارٹنر کے طور پر. تو کچھ مہینوں تک پروفٹ ملتا رہا جو چلتا. لیکن یہ مومن چونکہ کیا کہوں دینی تعلق تھا تو اس نے کہا کہ چلیں خدمت بھی ہو جائے گی ایک دینی طالب علم کی. اب جب 2 سال بعد مجھے پتا چلا کہ وہ انویسٹمنٹ ڈوب چکی ہے تو طالب علم ہونے کے ناطے میرے منہ سے اچانک نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بڑی مشکل سے اپنے اوپر ضبط کیا اور دل میں یہ سوچ کر قرار آ گیا کہ پروردگار تو نے دیے تھے تو نے لے لیے. البتہ میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود تھے اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اب جا رہے ہیں, میں بھی جا رہا ہوں, گاڑی پہ سکریچز لگ گئے, ساتھ گزرتے ہوئے کسی نے سکریچز ڈال دیے. کیا کرتے ہیں, کیا رویہ ہے ہمارا, کیا رویہ ہے, معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ جب تک ادھر کے اپنا نقصان پورا نہ کروا لیں تب تک چھوڑتے نہیں ہیں.
یہ مال جس کا تو نقصان اس سے پورا کروا رہا ہے کیا تیرا ہے؟ اگر انسان ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ میرا تھا ہی نہیں، نقصان ہوا ہے، یہ کام اس سے بھی ہو سکتا تھا، اور انسان اپنے دل کو قرار دے یہ کہہ کر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو دیکھیے خداوند کریم آپ کو کیسے صبر عطا کرتا ہے۔ اور بتائیے کوئی ایسا مکتب اٹھا کر دیکھ لیجئے یا دکھا دیجئے کہ جس کا لیڈر روز بروز اپنے چاہنے والوں میں اضافہ کر رہا ہو۔ کتنے لیڈر آئے، کتنے گزر گئے، تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ اپنے دامن میں کسی کو محفوظ نہیں رکھتی، لیکن یہ حسین کی ذات ہے کہ ہر شخص کربلا جانا چاہتا ہے، ہر شخص قاسمین جانا چاہتا ہے، ہر شخص مشہد جانا چاہتا ہے۔ راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ بس یہاں رک کر ایک میسج دینا چاہ رہا تھا کہ صبر، خاموش رہنے کا نام، صبر چپ کر کے بیٹھنے کا نام، ہر جگہ پر خاموشی صبر، صبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام۔ اگر صبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام ہوتا تو خداوند کریم کبھی قرآن میں یہ نہ کہتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں صبر سے مراد اللہ کی روزہ ہے۔ تو بتائیے روزہ کچھ کرنے کا نام ہے یا خاموش بیٹھنے کا نام ہے؟ بس کبھی صبر خاموش رہنے کا نام ہے، کبھی صبر کھڑے ہو جانے کا نام ہے، اور کبھی صبر مصلحت کا نام ہے۔ سچویشنز چینج ہوتی جائیں گی اور آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے یہاں پر صبر کیسے کرنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کائنات علتوں کی کائنات ہے، اسباب کی کائنات ہے۔ کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے یہاں پر رونما نہیں ہوتی۔ کوشش کریں اپنے آپ کو جگائیں، کوئی ایسا واقعہ رونما ہو آپ کے آس پاس، اپنے اذہان عالیہ کو کھولیے، کوشش کریں کہ اس کی وجہ تک پہنچیں۔ اور جب آپ یہ تمرین شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ خداوند کریم آپ کی مدد کرے گا، اور آپ اس تمرین کے ذریعے ایک دن حقائق تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس ضمن میں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سوچتے سوچتے ایک وجہ تک پہنچے اور اس وجہ کو پہنچنے کے بعد، پانے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو وجہ میں نے جان لی ہے یہی صحیح وجہ ہے۔ اکثر لوگ اس میں مغالطہ کرتے ہیں۔ بس عزاداروں، آزمائش اور امتحان اور اس کے اوپر صبر، اور اس سے اونچی منزل، صبر سے اونچی منزل۔ کل آپ نے 8ویں تاجدار کا تذکرہ سنا، آج ان کا قول بھی سن لیجئے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں خدا کی دی ہوئی نعمات پر جو تمہاری نظر میں کم ہے، اللہ کی نظر میں کم نہیں ہے، اگر اللہ کی نظر میں کم ہو تو اس کا عدل اس کے برخلاف ہو جائے گا۔ تیری نظر میں کم ہے، اللہ کی نظر میں کم نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں تم اس کم پر جو کہ تمہاری نظر میں کم ہے اس پر راضی ہو جاؤ گے تو روز محشر جب پروردگار تمہارے اعمال نامے کو تولے گا اور اس میں اگر تمہاری اچھائیاں کم ہوں گی، اس روز پروردگار تیری کم اچھائیوں پر راضی ہو جائے گا۔
لہذا شکوہ دو لوگ ہیں جنہیں خداوند کریم برزخ سے نہیں گزارے گا. روایات اٹھا کر دیکھ لیجئے. دو لوگوں کو برزخ سے چھٹی ہے. کون؟ ایک وہ جو شہید ہے. اول قطرۃ من دم الشہید کفارۃ لذنوبہ. شہید کے جسم سے جب پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے تو وہ اس کے تمام تر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ شہید کو خداوند کریم برزخ سے نہیں گزارے گا. دوسرا جاننا چاہتے ہیں کون ہے؟ سنیے گا. دوسرا وہ شخص ہے جو عالم برزخ سے نہیں گزرے گا کہ جس نے خداوند کریم کے مصائب کے اوپر نہ صرف صبر کیا بلکہ صبر کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. ہے کائنات میں کوئی ایسا نظر آتا جو صبر بھی کرے اور صبر کے اوپر شکر بھی کرے؟ پوری کائنات دیکھ لو، تاریخ کے اوراق میں کوئی نظر نہیں آتا سوائے حسین ابن علی کے. کوئی سوچ سکتا ہے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرے؟ جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ حسین ابن علی نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے. آیت آپ نے سنی؟ کیا آیت میں نے سنائی کہ خداوند کریم نے کہا اشرون صابرون. اس پرووشن کے ساتھ ذرا کربلا کو تو دیکھیے. خدا کہہ رہے کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 10 گنا فوج کے اوپر غالب آ جائیں گے. ذرا مجھے بتائیے کربلا میں ان شہداء کی تعداد کتنی تھی اور کتنے برابر لشکر کے اوپر غالب آ گئے یہ لوگ؟ یہی وہ لوگ تھے، سنیں گے آزادارو، کہ جب حسین ابن علی نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور در خیمہ پر لے کر آئے، 2 لاشیں ایسے ہیں جس پر زینب کبریٰ نظر نہیں آئی. ایک علی اکبر کا لاشا ہے اور ایک اون محمد کا لاشا ہے. ان تینوں لاشوں پر جب حسین ابن علی نے پیغام بھیجا جاؤ جا کر میری بہن زینب کو بلا کر لاؤ. سنو کہ آزادارو، مقتل لکھتا ہے زینب کبریٰ سجدے میں سر رکھ کر پروردگار سے کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان. اے پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول کر لے. عالم تشریع میں عبادات ہیں، عالم تکوین میں مصائب اور امتحان ہے. یہ کربلا ہے جس میں مصائب کی بھی اوج ہے اور عبادت کی بھی اوج ہے. اللہ نے مصائب کی اوج دکھائی، یا حسین نے عبادت پروردگار کی اوج دکھائی ہے. سجدے میں سر رکھا، اے پروردگار ان قربانیوں کو قبول کر لے. لیکن ایک قربانی ایسی ہے جو حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے سوچی. کیا سوچا؟ کہ کربلا میں میں ان 72 کے گلے دوں گا. لیکن جب کربلا میں سچویشن دیکھی، جب کربلا میں اسلام کو اتنا غریب دیکھا، اب حسین نے فیصلہ کر لیا کربلا میں ان گلوں کو دوں گا اور راہ کوفہ اور شام میں سکینہ کا گلا جائے گا. اجرکم علی اللہ. راہ کوفہ اور شام میں میری اس بیٹی کا گلا جائے گا جسے حسین نے نماز شب میں مانگا ہے. میں نے روایات میں پڑھا ہے یہ ننھی بچی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اپنے بابا کے منہ میں ڈالا کرتی تھی. سنو کہ آزادارو، یہ ننھی بچی گھر میں 2 جائے نماز بچھا کر اپنے بابا حسین کا انتظار کیا کرتی تھی، کیونکہ حسین ظہر اور عصر کے نوافل سکینہ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. سکینہ ہر روز جائے نماز بچھاتی تھی اور اپنے بابا کا انتظار کیا کرتی تھی. مجھے نہیں پتا عصر عاشور سکینہ نے جائے نماز بچھائے اور حسین آئے کہ نہیں آئے. اجرکم علی اللہ.
اجرکم علی اللہ. بس عزادارو، یہ حسین ہے اور یہ حسین کی بہن زینب ہے. کون زینب؟ وہ زینب کہ جسے حسین جیسی شخصیت ساری دنیا حسین سے مانگتی ہے نا. اس وقت کربلا میں پوری دنیا امڑ آئی ہے اور حسین کے در پر سوالی ہے. کبھی آپ نے دیکھا حسین نے کسی سے مانگا ہو؟ وہ حسین جو کل کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ حسین جو کل کائنات کو عطا کرتا ہے، وقت آخر اپنی بہن سے کہہ رہا ہے یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن زینب اپنے اس بھائی حسین کو اپنی نماز شب میں بھول نہ جانا. وہ بہن زینب روایات میں تو نہیں ملتا، روایات میں تو نہیں ملتا، لیکن آپ مجھے بتائیں، علماء سے سنتے ہیں نا کہ زینب کبریٰ نے نماز شب ادا کی. کیا کہا ہوگا؟ کیا کہا ہوگا جب شام غریبہ کی رات زینب نے نماز شب پڑھی ہوگی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. جب شام غریبہ کی رات زینب علیہ نے نماز شب پڑھی ہوگی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا اور 40 مومنین کے نام لیے ہوں گے تو کہا ہوگا نا اے پروردگار یہ میرا بھیا حسین کہ جس کا لاشا دشت کربلا پہ بے گور و قبل پڑا ہے، اے پروردگار یہ میرا علی اکبر جس کے سینے میں سنا ہے، اے میرے پروردگار یہ میرا قاسم جس کا لاشا پامال ہو گیا ہے. جانتے ہو عزادارو، جب کوئی مومن نماز شب ادا کرتا ہے نا تو پروردگار کہتا ہے اے میرے فرشتوں آؤ جمع ہو جاؤ، دیکھو رات کے اس پہر میں میرا یہ بندہ مومن اپنا آرام چھوڑ کر میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر مجھے یاد کر رہا ہے. جب زینب کبریٰ نے نماز شب پڑھنا شروع کی ہوگی تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا ہوگا اے پروردگار آج کی رات تیری زینب کی سر پہ چادر نہیں ہے، اپنے ملائکہ کو مخاطب نہ کرنا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزادارو مختصر کر رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. یہ کون سی منزل ہے، یہ کون سا امتحان ہے اور یہ کون سی آزمائش ہے جسے حسین اور اس کی بہن زینب طے کر رہے ہیں اور قربان جاؤں میں سکینہ پر. یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا. ایک بچے کا انٹرویو آیا جس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں. 3 سال گزرنے کے بعد بھی یہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا. پوچھا گیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کیونکہ اس کے سامنے گلے کاٹے گئے تھے، اب اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہے، اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجھے نہیں پتا یہ کون ہے سکینہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کا گلا کٹتا ہوا دیکھا، لیکن یہ سکینہ زندہ رہ گئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا ان آوازوں پر رحم کرے، خدا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. بس عزادارو، حسین کا ایک صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، اس کا ایک غلام ہے اور اپنے غلام سے کہا کہ چل چل مجھے حسین کی قبر پر لے جا. اے پروردگار، اے پروردگار یہ مومنین جو گریہ کر رہے ہیں ہمیں بھی حسین کی قبر کی زیارت نصیب فرما. اے پروردگار ابھی تک ہم صبر کر رہے ہیں اس بات پر کہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ حسین کی بارگاہ میں جا سکے. اے پروردگار اس قابل بنا کہ اگلے سال حسین کی زری پر سلام کر سکے. یہ جابر بن عبداللہ انصاری اپنے غلام کے ساتھ قبر حسین پر آئے اور کہا اے غلام ذرا مجھے وضو کروا دے. پھر کہا نہیں، میں آداب زیارت مکمل کرانا چاہتا ہوں، پہلے مجھے نہر فرات سے غسل کرنے دے. غسل کروایا. غسل کروانے کے بعد اس نے ہاتھ پکڑا جابر بن عبداللہ کا، نظر نہیں آتا
اور لا کر کھڑا کیا حسین کی قبر کے پاس اور آ کر رک گیا. چونکہ جابر کو نظر نہیں آتا, کہا مجھے یہاں کیوں روک دیا؟ کہا آقا اور مولا یہاں تیرے دوست حسین کی قبر ہے. روایت کہتی ہے اونڈے منہ جابر قبر حسین پر گر گیا اور سلام کیا, السلام علیک یا حسین الشہید بکربلا. اب جب سلام کیا تو اتنا گریہ کیا, گریہ کرتے کرتے کہنے لگا اے حسین اپنے دوست حبیب کے سلام کا جواب نہیں دو گے, اپنے دوست حبیب کے سلام کا جواب نہیں دو گے. اور پھر حبیب خود ہی کہنے لگا حسین تو کیسے سلام کا جواب دے گا؟ تیرا لاشا یہاں پر ہے اور تیرا سر کوفہ و شام کے بازاروں میں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی. تو اس کے غلام نے کہا اے آقا لگتا ہے ابن زیاد کے سپاہی آ رہے ہیں, ہم چھپ جاتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کون آ رہا ہے. یہ دونوں چھپ گئے اور یہ غلام, اس کا نام عطیہ ہے, کھڑا ہو کر دیکھنے لگا. تو جابر نے کہا مجھے ڈرا رہا ہے اور خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے. کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون لوگ آ رہے ہیں. جیسے ہی یہ قافلہ قریب آیا تو عطیہ کو لگا کہ یہ کوئی اپنے لوگ ہیں. جابر نے سوال کیا عطیہ کون ہے؟ عطیہ کہنے لگا اے آقا اور مولا دعا کر, جو میں سوچ رہا ہوں وہی لوگ آ رہے ہوں. دوڑ کر گیا. اب جب واپس آیا تو آ کر کہا اے آقا اٹھ جاؤ اپنے ہی لوگ آ گئے ہیں. کہا کون آ گئے ہیں؟ کہا حسین کا وارث سید سجاد آ گیا ہے, حسین کا وارث سید سجاد آ گیا ہے, ساتھ بیبیاں موجود ہیں. جابر کو لیا اور قبر پر پہنچے. اب جب قبر پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ سید سجاد کھڑے ہیں. جابر آگے بڑھے اور سید سجاد کو گلے سے لگانے لگے. آگے بڑھے, سید سجاد کی باہوں میں باہیں ڈالی, لیکن بیمار امام نے باہوں کو پیچھے کر دیا. کہا چچا سید سجاد تیرے گلے نہیں لگ سکتا, کاش آپ دیکھ سکتے, میں آپ کو دکھاتا میری گردن کا گوشت. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا ان آوازوں پر رحم کرے. بیٹھ گئے سید سجاد اور جابر بھی بیٹھ گئے. اور اب سید سجاد سے کہنے لگے جابر اے میرے بھتیجے بتا کربلا میں کیا ہوا تھا؟ روایت کی لفظ ہے, میں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا. ایسے لگا جیسے سید سجاد انتظار کر رہے تھے. کسی نے سید سجاد سے 1 سال تک نہیں پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا. یہاں جابر نے پوچھا, وہاں سید سجاد ذاکر بن کر حسین کے مصائب شروع کر دیے. کہا چچا 2 محرم کو ہم کربلا پہنچے تھے. یہی جگہ تھی, کہیں علی اکبر نظر آتا تھا, کہیں قاسم نظر آتا تھا, کہیں حبیب نظر آتے تھے, کہیں مسلم ابن اوسجا نظر آتے تھے, کہیں بابا حسین نظر آتے تھے. پھر 4 محرم کو یہاں سے خیمے اتار لیے گئے. پھر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. پھر چچا وہ وقت آیا جب ایک ایک کر کے میرا بابا لاشیں اٹھا کر لاتا رہا. اور پھر وہ وقت آ گیا جب میرے بابا نے حل من ناصر ینصرنا کی فضا کو بلند کیا. کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا. بس چچا اب میں آگے نہیں بیان کر سکتا. کہا نہیں سید سجاد ذرا بتا کربلا میں پھر کیا ہوا. کہا چچا جہاں تو بیٹھا ہے یہیں پر میرا بابا حسین ذبح کیا گیا. جب وقت آخر آیا تو میرے بابا کی آنکھوں میں خون تھا. ایک وہ وقت آیا جب شمر آگے بڑھا. بہار کی روایت ہے اس نے 2 ظلم کیے. سنو گے کیا 2 ظلم کیے؟ ایک ظلم اپنے ہاتھ سے کیا, ایک ظلم اپنے پاؤں سے کیا.
وہ جو اپنے ہاتھ سے ظلم کیا، دور کھڑی ثانیہ زہرا کہہ رہی تھی او ظالم، ان رخساروں پر رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے، ان رخساروں پر رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَین، شمر حسین کے صدر پر بیٹھ گیا۔ اب جب حسین نے اپنے سینے پر بوجھ محسوس کیا تو دیکھنے کی کوشش کی کہ کون ہے۔ اب جب دیکھا کہ شمر ہے تو کیا کہا؟ شمر تو بڑی اونچی جگہ پر بیٹھ گیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا نانا رسول خدا بوسے دیا کرتا تھا۔ شمر تو بڑی اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب جب یہاں پہنچے تو جابر نے کہا سید سجاد اب بس کر دے، غش کھا کر گر گیا جابر۔ اب سید سجاد نے کہا اے چچا جان، آپ نے وہ نہیں دیکھا جو سید سجاد دیکھ کر آیا ہے، شرابی کا دربار تھا، ملایام میں میری پھپھیاں تھی اور زینب دعا کر رہی تھی اے پروردگار کاش ثانیہ زہرا کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال حضرت واسطہ محمد وعلم اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک میرے خالق اسے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ بانی محفل کا یہ فرض عذاب جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک میرے خالق فلسطین کی مظلومین کی نصرت فرما۔ جہاں جہاں دشمنان اسلام کے خلاف مجاہدین اسلام برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے مالک میرے خالق ہمارے پاس سوائے غم حسین کی کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے مالک ہم گناہگار ہیں، تجھے حسین کے خون کا واسطہ، تجھے ردائے سیدہ کا واسطہ، تجھے سکینہ کے رخساروں کا واسطہ، اے پروردگار تجھے سید سجاد کی پشت کا واسطہ، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا میرے خالق تمام دنیا ہمیں چھوڑ کے چلی گئی سید الشہداء کے روزے پر، مالک ہمیں بھی اذن زیارت عطا فرما۔ مالک ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حسین کے چاہنے والے، میرے مالک ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں روح کربلا سے آشنا فرما۔ میرے مالک جو 40 کا حق ہے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ قلب امام زمان کو ہم سب سے راضی و برضا فرما، قلب سیدہ کو ہم سے راضی و برضا فرما۔ میرے مالک میرے خالق جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں انہیں اپنی بارگاہ سے خانی لا لوٹانا۔ میرے مالک حاضرین میں کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، کوئی بچوں کے حوالے سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جنہیں اولاد دی ہے بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے باقیات الصالحات قرار دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات قرار دے۔ قلب امام زمان کو ہم سب سے راضی و برضا فرما، حجت حق ولی اس کا ظہور جل فرما، ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا،
آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، مجلس و ماتم کرانے، مجلس و ماتم کرانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ، سبھی پڑھیے گا، دکھا آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، خود کو اونٹوں سے گرایا بیبیوں نے مومنوں، خود کو اونٹوں سے گرایا بیبیوں نے مومنوں، پھر لگایا سبحانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، آ گیا، اس بند پہ توجہ کیجئے گا، قافلہ سجاد کا، چھوڑ آئے ہیں تیری بچی کو زندہ میں حسین، چھوڑ آئے ہیں تیری بچی کو زندہ میں حسین، یہ لگا رو کر بتانے قافلہ سجاد کا، مجلس و ماتم کرانے، مجلس و ماتم کرانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، رو رہی ہے بھائی کے لاشے پہ زینب زار و زار، رو رہی ہے بھائی کے لاشے پہ زینب زار و زار، رو رہا دیکھو سرانے قافلہ سجاد کا، مجلس و ماتم کرانے، مجلس و ماتم کرانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، رو کے زینب نے کہا بھیا اٹھو اب آ گیا، رو کے زینب نے کہا بھیا اٹھو اب آ گیا، حال سفروں کا سنانے قافلہ سجاد کا، حال سفروں کا سنانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، کیا ملا تجھ کو پھرا کر آل احمد بے ردا، کیا ملا تجھ کو پھرا کر آل احمد بے ردا، پوچھتا تجھ سے زمانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے
قافلہ سجاد کا، آ گیا چہلم منانے قافلہ سجاد۔ دو شعر ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ جب بھائی کی لاش سے جا رہی تھی نا شام کو، تو بی بی نے وعدہ کیا اپنے بھائی سے، میں کافی دور سے سفر کر کے آیا ہوں لیکن وہ دعا مانگ دی مولوی صاحب نے، تو میں بس 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھوں سے اشک آ جائیں۔ بی بی فرماتی ہیں، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، بے وارثی ہو یا بے ردائی، بے وارثی ہو یا بے ردائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا، چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا، نسل یزیدی دے گی دہائی، نسل یزیدی دے گی دہائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، پیغام تیرا مٹنے نہ دوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، پیغام تیرا مٹنے نہ دوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، مظلومیت کی بن کر گواہی، مظلومیت کی بن کر گواہی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔